اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ایک لقمہ ہی حرام کا کھا لیا، ایک لقمہ بظاہر کیا نسبت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک لقمے کی ایک دیوار کی کیا حیثیت ہے، لیکن اگر صرف ایک لقمہ حرام کا کھا لیا تو 40 دن تک اس کی نماز اور اس کی دعائیں قبول نہ کی جائے گی۔ دیکھیے حلال رزق کا انسان کی عبادت پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم سب اپنا جائزہ لیں، پھر ہماری یہ شکایت رہتی ہے کہ نماز میں لذت نہیں ملتی، تلاوت کلام پاک سے سکون نہیں ملتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں گھر میں بے چینی و بے قراری ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کبھی ہم اپنے رزق کا جائزہ لیں، کیا ہمارا رزق جو ہم حاصل کر رہے ہیں کیا رزق حلال ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے اور رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ علماء صحت نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، آپ کی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی بڑی نیک بندی تھی، بڑی متقی اور پرہیزگار تھی، اللہ کی ذکر و اذکار میں ہمیشہ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس اللہ کی نیک بندی کو اس کے محلے میں دعوت دی گئی۔ دعوت دی، اب ہوا ایسا کہ اس نیک بندی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو اس نیک بندی کو قبرستان میں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور اس کو قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اب اس محلے میں ایک کفن چور رہتا تھا۔ اس کی عادت تھی جب کسی کو مدفن کر دیا جائے تو رات کے وقت جاتا اور اس کی قبر کو کھودتا اور کھودنے کے بعد اس کے کفن کو نکال کے چرا کر لاتا۔ جب اس اللہ کے نیک بندی کا انتقال ہو گیا، اسے دفن کر دیا گیا، تو کفن چور کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں میں جا کر جاؤں اور اس کا کفن چورا کر لوں۔ اس کفن چور قبرستان گیا اور قبرستان جانے کے بعد اس نے قبر کو کھودا۔ قبر کھودنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اندر سے لاش غائب ہے، اب وہ دیکھ کر بڑا تعجب لگا اسے کہ ابھی آج دفن کیا اس کی لاش قبر میں موجود نہیں تھی۔ اتفاق سے اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک کھڑکی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ جو کسی واقعات کسی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کچھ واقعات کو عبرت کے طور پر ظاہر کرتا ہے، کچھ سبق دینا چاہتا ہے تو کچھ واقعات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے قبر کے اندر دیکھا کہ ایک کھڑکی تھی، وہ شخص اس کھڑکی کے اندر داخل ہوا۔ کھڑکی کے اندر داخل ہو رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف نورانیت ہے، ہر طرف نورانیت پھیلی ہوئی ہے، باغات ہے، پھول ہے اور اس پر ایک نورانی تخت ہے، اور اس نورانی تخت پر اس خاتون محترمہ بیٹھی ہوئی تلاوت کلام پاک کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کے منہ کی ایک بازو ایک سانپ لٹکا ہوا ہے۔ جب اس کفن چور نے وہ دیکھا کہ یہ معاملہ دیکھا تو اس خاتون محترمہ نے کیا کہ تو کفن چرانے کے لیے آیا ہے، میرا کفن وہاں پہ ٹنگا ہوا ہے، تو کفن لے کے جا، لیکن ایک میرا کام کر دے، اللہ نے میری مغفرت کر دی، مجھے جنت کی لباس پہنایا ہے، اب مجھے کفن کی ضرورت نہیں، تو کفن ٹنگا ہوا ہے تو کفن لے کر چلا جا، لیکن میرا ایک کام کر دینا۔ بولے ایک مرتبہ مجھے میرے محلے میں مجھے کھانے کی دعوت دی گئی، میں اس کے گھر محلے میں کھانے کے لیے تشریف دی گئی، اور کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کی چھت سے ایک سنگی کو نکالا، ایک تنکا کو نکالا، اور تنکا نکالنے کے بعد میں نے اپنے منہ میں کھلال کیا، میں نے اس کی اجازت کے بغیر ایک تنکا نکالا، ایک سنگی جو سنگی نکال کر منہ میں کھلال کیا، دانت کو صاف کیا، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر ایک تنکا لیا، جس تنکے کی وجہ سے، جس سنگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے منہ پہ سانپ لٹکا ہوا یہ عذاب مجھے دیا ہوا ہے۔ تو برائے مہربانی محلے میں جانا اور جانے کے بعد اس گھر والوں سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، تاکہ یہ عذاب جو مجھ پر لگا ہوا اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے۔ وہ کفن چور آیا، صبح میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کے محلے میں گیا۔ محلے میں جانے کے بعد اس کے پڑوس والے نے کہا کہ آپ کو اسے دعوت دی تھی، کہاں اس مکان پہ دعوت دی گئی تھی؟
کہا کہ رات میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے کہ اس نے آپ کے گھر سے اس نے مجھے کہا کہ ایک سینی چمٹا لیا تھا آپ کی اجازت کے بغیر کھانے کے بعد فلال کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے اس کو میں نے عجاب کے اندر مبتلا دیکھا اور اس کے منہ میں ایک سانپ لٹکا ہوا ہے، برائے مہربانی آپ اسے معاف کر دیجیے۔ اس کے گھر والوں نے جہاں دعوت دی تھی ان لوگوں نے اسے معاف کر دیا، معاف کرنا تھا۔ جب وہ رات کو کفن سے سویا تو اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی عورت آئی خاتون محترمہ اور اس نے کہا کہ تیرا بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان لوگوں نے مجھے معاف کر دیا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ عذاب اٹھا لیا گیا اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کفن چور کی آنکھیں کھلتی ہے اور کفن چور کے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کفن نہ چراؤں گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے اس کی اجازت کے بغیر، مکان مالک کی اجازت کے بغیر ایک تنکا لیا تھا، چھت پہ سے لیا تھا، ایک سرنی لی تھی۔ اتنی چھوٹی سی سرنی کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف ہوئی کہ اس کے منہ میں ایک سانپ لٹکا ہوا تھا۔ اب جن لوگوں کا پیشائی حرام کھانا، حرام پینا، حرام کا چوری کا مال حاصل کرنا، سوچو اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو حرام سے پرہیز کیا جائے۔ یہ حرام چیز، حرام کا لقمہ، صرف ایک لقمہ 40 دن تک ہماری دعائیں اور ہماری نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو جن لوگوں کا پیشائی حرام کمانا، ان کا کیا حال ہوگا۔ اب جو اللہ سب کو ہدایت دے اور رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔